شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی نیشنل کونسل ممبرز سب کو ادھر ویلکم کرتا ہوں، اور جو ہمارا اصل آج یہاں آنے کا مقصد وہ یہ کہ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن، انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر، اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے، اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے، اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی، اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا، وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے، تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی، جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں. پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو، لوگ سمجھیں، اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے، نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی، اور نیوٹرل امپائرز کے باہر بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے، اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا، اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آیا، اور اس میں ہم پائنیئرز تھے، سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا، اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے، امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا. بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے
کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2 سال 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے، اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے، حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز نہ آنے پہ، اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے، آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا، اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے، ہم نے روکنا کیسے ان کو. اور پٹن کی رپورٹ تھی، یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر، فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ، اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں. یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو، کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ آئیں، جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی، دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں. پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی. اور ابھی جو باتیں بھی کی ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی، اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں، کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل، جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے ووٹ کے، آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے، اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد، وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا، ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں، یہ جنرل الیکشن سے، تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں، اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں، کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے، اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے، تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں، اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ 2 پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں، فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی، بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دیں میرٹ کو اوپر آنے سے، کوئی پارٹی بھی، کوئی سسٹم بھی، کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی، جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں، اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں، ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے. ہمارا جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا، اور ان کا لنک نہیں ہے.
جو ڈسٹرکٹ جو ایک بیس ہے پالیٹکس کا، جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا، وہ ہے ڈسٹرکٹ. تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرل چلنی شروع ہو گئیں. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے، آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں. لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں، نہ وہ ڈسٹرکٹ کہ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ ہے یوتھ میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسے پتہ کہ عورتوں کی تنظیمیں. یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں، اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں، جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا، کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی، تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا، اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ آئی ایل ایف کو ہوا، جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے، وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں، ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا، اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. سو آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس ایفرٹ کو. اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی، یوتھ کی، آئی ایس ایف کی، ان کی گروتھ بھی نہ روکیں، کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم، وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اچھا، جو نظریہ ہے پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں، یہ 3.5 مہینہ میں، کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ، ہمارے عہدیدار، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے کنفیوز کر دیتے ہیں، جو کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں، 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے، اگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے، دوسرا کہتے تھے دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدایبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی، یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں، یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریہ